نشانات کا مخزن قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہدی للناس کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج قرآن کریم کی جن آیات پہ بات ہوگی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 اور 114 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معاک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ قرآن کریم کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایک آفاقی تعلیم ہے، ہر حال کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل ہدایت ہے۔ ان دونوں آیات میں بھی جو مضمون بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ آج کی ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ بنیادی طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ ہود میں جو بیان ہوئی ہے وہاں سے ہے، اور حضور نے ان آیات میں جو صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے بھی عمل صالح کیا ہوگا، کیا اس کے دائیں طرف چلنا یا اس کی بائیں طرف چلنا یا اس کے درمیان میں چلنا، اور پھر ظالم سے یہاں کیا مراد ہے۔ ایک تو انفرادی طور پہ ظلم ہوتا ہے، ایک پھر قوموں پہ ظلم کرتی ہیں، اور پھر حضور نے اسی جو ظلم کا لفظ ہے اس سے عالمی جنگیں جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے، ان پہ روشنی ڈالی ہے، اور پھر یہ بیان فرمایا ہے کہ ان جنگوں کو، ان قوموں کے ظلم کو جن کو ہم بظاہر ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے، ہماری وہ طاقت ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم وہ عمل کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم خدا تعالیٰ کے حضور لا ترکنوا میں ہو جائیں، کہ ان کی طرف نہ جھک جائیں، جنہوں نے ظلم کیا ان کے مددگار نہ بنے۔ اب آتے ہیں جو حضور نے تفسیر بیان فرمائی اس کو لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے وحی کے ذریعہ سے اس کے مطابق صبر اور استقلال سے کام لو، اسی طرح وہ لوگ ومن تاب معاک جنہوں نے اس ہدایت، اس تعلیم کو سن کر اسے مانا اور اپنی گندی زیست کو چھوڑ کے تیرے متبع بن گئے، تجھے انہوں نے تسلیم کیا اور تابا انہوں نے رجوع کیا اس گندی زیست سے اللہ تعالیٰ کی طرف، ما آقا تیرے ساتھ مل کے، یعنی جس طرح خدا تعالیٰ کا حکم سن کے تو نے اپنی زندگی کے دن گزارے، تیرے نقش قدم پر چل کر انہوں نے بھی خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی۔ ولا تطغوا، اور ماننے والوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ گناہوں میں حد سے نہ بڑھ جانا۔ انہ بما تعملون بصیر، خدا تعالیٰ تمہارے اعمال پر نظر رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ آگے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظالم ہیں، جو اپنی فطرت کے خلاف، اپنی زندگی کے مقصود کے خلاف، جو اسلامی تعلیم کے خلاف،
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف عمل کرتے اور ظلم کرتے ہیں ان کی طرف نہ جھکنا۔ فتمسکم النار، جب انہیں سزا ملے تو تم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ ولا تطغوا کے معنی جیسے کہ میں نے بتایا حضور فرماتے ہیں، یا اس حکم میں یہ ہے کہ گناہوں میں حد سے نہ بڑھو۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جو راہ اسلام نے انسان کو دکھائی، جس راہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا ثبت ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہمارے لیے اسوہ بن گئے، اس راہ کے اندر بھی بعض ڈسکریشن ہیں، یعنی انسان کو انتخاب کا اختیار دیا گیا ضرورت کے مطابق، جس کو ہم عمل صالح کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے سامنے اسی راہ میں آگے چلتے ہوئے یہ بات آتی ہے کہ میں اس راہ کے دائیں طرف چلوں یا اس راہ کے بائیں طرف چلوں۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے اور دائیں طرف نہیں چلتا، راہ وہی ہے وہ صراط مستقیم۔ اب اس کی آگے جو ڈویژن ہے اس پہ حضور روشنی ڈالتے ہیں کہ راہ وہی ہے، راہ صراط مستقیم، لیکن اس صراط مستقیم کی دائیں طرف نہیں چلتا، بائیں طرف چلتا ہے۔ راستہ اس نے نہیں چھوڑا، یعنی ہے وہ صراط مستقیم پہ ہی، اسی راہ پہ جا رہا ہے، لیکن گناہ اس نے کر دیا۔ یعنی وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، اب ہے وہ انسان اس پہ، اسے چلنا دائیں طرف چاہیے تھا، وہ چل رہا ہے لیکن بائیں طرف چل رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کیونکہ موقع اور محل تقاضا کرتا تھا کہ وہ دائیں طرف چلے، اور اس نے فیصلہ کیا اپنی سمجھ کے مطابق کہ میں بائیں طرف چلوں، جو غلط فیصلہ تھا، اور غلط فیصلوں پر تو ثواب انسان کو نہیں ملتا۔ اس لیے انسان باوجود اس کے کہ صراط مستقیم پہ ہو، وہ اس رہنمائی کا محتاج ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا خلافت سے ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے، وہ زندہ تعلق یہی ہمیں بتاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، وہاں بھی یہ فیصلہ خلیفہ وقت کریں گے کہ اب آپ کو دائیں طرف چلنا ہے یا بائیں طرف چلنا ہے یا درمیان میں چلنا ہے، تو عمل صالح بنتے ہی وہاں سے ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں یہ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، میں اب مثال دیتا ہوں اس کی۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارا گناہگار ہو جائے، تم پر زیادتی کرنے والا ہو، تو تمہارے لیے اسلام کی صراط مستقیم میں دو رستے ہیں، ایک عفو کر دینے کا اور ایک انتقام لینے کا۔ ہر دو صراط مستقیم ہی ہیں، یعنی عفو سے کام لینا موقع اور محل کے مطابق، یہ بھی صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور موقع اور محل کے مطابق انتقام لینا، عفو نہ کرنا، یہ بھی صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ لیکن ایک شخص اپنا فیصلہ کرتا ہے جو اس کو اختیار دیا گیا، لیکن غلط کرتا ہے تو گناہگار بن گیا، لیکن گناہ میں حد سے نہیں بڑھا۔ وہ جو حدود قائم کر دیں اللہ تعالیٰ نے اس راستہ کی، صراط مستقیم کی، اس کے اندر ہی رہا، لیکن گناہ ہو گیا، اس سے وہ چیز ہو گئی جو خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا بڑا رحم کرنے والا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دوں گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں جب انسان صراط مستقیم پر ہی رہے اور جو اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ کر یا وہ کر، اس اختیار میں غلطی کرے تو یہ گناہ کبیرہ نہیں، یہ عصیان کی حد سے بڑھنا نہیں، اس کا ذکر ولا تطغوا میں نہیں، یعنی جو یہ کہا کہ تم خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آ جاؤ گے، ایسے گناہ اس کے اندر نہیں آتے، بلکہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو جو دوسرے اعمال صالح ہیں اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جو ہے اس سے انسان محروم نہیں ہو جاتا۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ سچ بول، جب بھی بول سچ بول، اور ایک شخص متواتر جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے
عادت اس کی بن گئی جھوٹ بولنے کی، یہ حد سے بڑھنا ہے، یعنی اس نے صراط مستقیم چھوڑ دیا جو اسلامی تعلیم کی شاہراہ تھی۔ اس کے کبھی دائیں طرف نکل جاتا ہے باہر حدود سے اور کبھی بائیں طرف نکل جاتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے اندر رہتے ہوئے جو تمہیں ہم نے اختیار دیا تھا کہ خود سوچو، غور کرو، دعائیں کرو اور ایسے رنگ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور تمہیں بتا دے کہ تم نے دایاں راستہ اختیار کرنا ہے یا بایاں اختیار کرنا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی کی بھی تم نے، تمہارے اندر کوئی اور کمزوری ہے، یعنی جب ہم دعا بھی کریں اور دعا قبول اس طرح نہیں ہو رہی تو پھر حضور نے توجہ دلایا پھر کوئی اور کمزوری ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں تمہارے اندر کوئی اور کمزوری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، تو گناہ تو ہو گیا، اسلامی تعلیم کے خلاف ہوا، کیونکہ اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جہاں عفو کرنا ہے اگر تم عفو کے بجائے انتقام لوگے تو غلطی کرو گے۔ اسلام یہ کہتا ہے سچ بولو اور قول سدید ہو، اس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، یہ تو بالکل واضح حکم ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو سننے والا ہے تم اس کی عقل کے مطابق بات کرو، یعنی بات سچی ہے لیکن جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اسے سمجھ نہیں پا رہا، اس کی عقل ہی نہیں ہے، آپ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ معذور ہے اس کے سمجھنے سے۔ تو حضور فرماتے ہیں اب ایک شخص ہے وہ کسی کو سمجھا رہا ہے اسلامی تعلیم کسی عیسائی کو، لیکن عقل کے مطابق بات کرنے کا جو حکم تھا اس کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں، تو یہ گناہ تو ہے لیکن بات وہ سچی کر رہا ہے لیکن اس کی سمجھ کے مطابق اس کی عقل کے مطابق نہیں کر رہا، یہ غلطی کر رہا ہے۔ یہ وَلَا تَطْغَوْا والا جو حکم ہے کہ عصیان میں گناہ میں حد سے نہ بڑھو، یہ اس کے نیچے آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یہ اس کے نیچے آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ ظالمو، اس آیت میں جو آیا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی طرف نہ جھکو، ان ظالموں سے کون سے ظالم مراد ہیں؟ فرمایا یہ مراد نہیں کہ یوں ہی کسی کو کہہ دو کہ تم ظالمانہ راہوں کو اختیار کر رہے ہو، یہاں یہ مراد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ایسا ظالم جس کے متعلق کھلے طور پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، مثلا فساد پیدا کرنا، آپس میں لڑنا، مثلا ناجائز علاقوں پر جانا، قبضہ کرنا اور وہاں قتل و غارت کرنا، مثلا عالمگیر جنگیں لڑنا۔ حضور فرماتے ہیں 2 جنگیں انسان لڑ چکا ہے، جو ان جنگوں کے ذمہ دار ہیں، جو ان جنگوں کی تباہی سے انسان کو بچا سکتے تھے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کا ظلم بالکل ظاہر ہے۔ اب یہی وہ جنگیں ہیں، یہی وہ ظلم ہے جو عالمی سطح کا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے امام نے دنیا کے ہر سٹیج پہ جا کے اس ظلم سے باز رہنے کی طرف توجہ دلائی اور انسانیت کو بچانے کی کوشش میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں اب اس وقت ایک تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ افق پر دھندلا سا ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ خلافت ثالثہ میں بات ہو رہی ہے، اب خلافت خامسہ میں یہ جنگ جو ہے یہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے اور حضور نے اشارہ بھی فرما دیا کہ 2028-2029 تک اس کا رنگ بالکل اور طرف چلا جانا ہے۔ تو ہم خلیفۃ ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور ان پیشگوئیوں کے ظہور کے قرب کی جو آپ کو اطلاع دی گئی اس کے مطابق بتایا کہ ایک نہایت ہی خطرناک جنگ کا بھی خطرہ انسان کے سامنے آئے گا۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ تیسری عالمگیر جنگ ہوگی یا چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، لیکن یہ بغیر کسی شبہ کے انسان کہہ سکتا ہے کہ ہر جنگ پہلی جنگ سے زیادہ خطرناک، پہلی سے زیادہ فساد پیدا کرنے والی، انسانی زندگی میں بحیثیت انسان ساری دنیا میں جو انسان بستے ہیں وہ ہیں، میرے سامنے اس وقت ان کے لیے بہت ہی زیادہ خرابی پیدا کرنے والی ہوگی۔ آگے حضور فرماتے ہیں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ایسے ہتھیار بھی انسان ایجاد کر لے گا کہ علاقے سے زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی خالی انسان نہیں مرے گا بلکہ جانور بھی اور حیوان بھی، درندے بھی، چرندے بھی، اور کیڑے مکوڑے بھی، اور بیکٹیریا بھی، اور وائرس بھی، ہر قسم کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس ہتھیار کے نتیجہ میں۔ یعنی ایسے خطرناک ہتھیار جو آپ سب کو پتہ ہے، ان ملکوں کو جن کی اس وقت طاقت ہے ان کے اختیار میں ہے، انہوں نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس کے دو نظارے ہم نے دیکھے، اور اگر خدا نخواستہ اس قسم کی تیسری عالمگیر جنگ ہوئی تو دنیا کے بہت بڑے علاقے ایسے ہوں گے جہاں سے نہ صرف انسان بلکہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسے ظالم جو ہیں، اور یہ ظالم جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں آج، وہ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ آگے نکلے ہوئے، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ انسان کو ڈرانے والے وہ قومیں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم ان ظالموں کی طرف نہ جھکو، تو حضور بتاتے ہیں پھر ہم کیسے ان کی طرف نہیں جھک پائیں گے، ہم کیا کریں، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں؟ تو وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا لا ترکنو، جو کہا گیا کہ تم نہ جھکو، اس کی بنیادی شکل جو بنتی ہے کہ نہیں جھکے ہم، وہ یہ بنتی ہے کہ ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انسان کی تباہی کے جو سامان ہیں ان کو استعمال کرنے کی یہ جرت نہ کر سکیں۔ ہم میں اتنی طاقت تو نہیں کہ ہم مثلاً امریکہ کا ہاتھ پکڑ لیں، یا روس کا ہاتھ پکڑ لیں، یا چین کا ہاتھ پکڑ لیں، یا بعض دوسری قومیں ہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں، لیکن ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ سمجھ تو دی ہے کہ ہم اس کا دامن پکڑیں۔ یہی دامن پکڑانے کی حضور بار بار جو ہے وہ اب آپ کو توجہ دلا رہے ہیں۔ تو یہ خلیفۃ مسیح ثالث بھی فرماتے ہیں، فرمایا لیکن ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ سمجھ تو دی ہے کہ ہم اس کا دامن پکڑیں جو ان کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور ہمارا یہ دعا مانگنا پوری بیداری کے ساتھ اور ہوش میں آ کر اور سمجھ کے ساتھ، اور یہ جانتے ہوئے علی وجہ البصیرت کہ انسان تباہی کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اور اس سے کہیں کہ اے خدا، کھڑا ہوا اور سوائے خدا تعالیٰ کی رحمت کی اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم خدا کے حضور جھکیں اور اس سے کہیں کہ اے خدا، انسان ظلم کرنے کے لیے تیار ہے، تو فرشتوں کو نازل کر، ان کو سمجھ عطا کر، اور دنیا کے دلوں میں ایک تبدیلی پیدا کر، اور نیکی کی راہ کی طرف ان کو واپس لے کے آ۔ تیرے فضل کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ یہ دعا کریں تو خدا کی نگاہ میں ہم اس گروہ میں شامل ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا میں جس کا ذکر ہے، جو اس کی طرف جھک جاتے ہیں، یعنی جو ذمہ دار نہیں لیکن ان کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر خدا کہے گا میرے یہ بندے ایسے ظالموں کی طرف جھکے نہیں، اگر جھکتے تو میرے حضور حاضر ہو کر مجھ سے عاجزانہ ان کی ہدایت کی دعائیں نہ کرتے، اور ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا نہ ہوتی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بچا لے، ورنہ انسان بڑی ہولناک تباہی اپنے سامنے، اپنی افق پر اس وقت دیکھ رہا ہے۔ تو آگے حضور کے الفاظ پہ ہی اس میں درس کو آج جو ہے وہ ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جس نار کا یہاں ذکر ہے، جس رنگ میں بھی یہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور محفوظ رہنے کے لیے اس نے یہ بتا دیا کہ لا ترکنو، اور لا ترکنو کا میں نے بتایا بہت ساری شکلیں بن سکتی ہیں نہ جھکنے کا اعلان عملاً۔ مثلاً بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری دعا خدا تعالیٰ کے حضور خدا کی نگاہ میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گی جو ان کی طرف جھکے نہیں
بلکہ ان کی ہدایت کے سامان مانگتے ہوئے انہوں نے بے چینی اور تڑپ کے ساتھ اور عجز اور انکسار کے ساتھ خدا کے حضور دعائیں کیں، تو یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں دعا کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کو دیا۔ اور ہمارے پیارے امام نے خلافت کے پہلے لمحات سے لے کر مسلسل اس مضمون کو جو ہے بلند سے بلند کرتے ہوئے ہمیں خدا سے ملانے کی طرف، با خدا ہونے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ بابرکت دن ہیں، ان میں اپنی دعاؤں کو ہمیں عروج پہ پہنچانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے اور ان کو بھی اپنے در کی طرف جو ہے آنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن،